آئیے آپ کو سننے سنانے سے قبل حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک شعر ہمارا بہت قیمت پر چل رہا ہے، ہمارا نہیں ہے دوسرے کا ہے، اور ہم نے اس کو گنگنایا ہے یا نہ پڑھا ہے۔ اس شعر سے اپنے اس لائف کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ شعر یوں تھا کہ سب کو پھنسایا جاتا ہے مذہب کے جال میں، سب کو پھنسایا جاتا ہے مذہب کے جال میں، اب گھومتے ہیں بھیڑیے شیطان کی کھال میں، سب کو پھنسایا جاتا ہے مذہب کے جال میں، اب گھومتے ہیں بھیڑیے شیطان کی کھال میں، اور مسجد میں ایک صف بھی مکمل نہ ہو سکی، مسجد میں ایک صف بھی مکمل نہ ہو سکی، امت بھٹکتی رہتی ہے لولو کے مال میں، امت بھٹکتی رہتی ہے لولو کے مال میں۔ حاضرین، بہت ساری مشغولی میں ہم سب کا وقت گزرتا ہے، اور اس مشغولی میں کیا ہمیں ہمارا خدا یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ صبح اٹھتے ہی جو لوگ نماز کے پابند ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے وقت تھوڑا بہت نکال کر گھر پر اور اس کے بعد اپنے کام پر نکل جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ رات کا جو حصہ ہے وہ آرام کرنے کا ہے، سونے کا ہے، اور دن کا جو حصہ ہے وہ محنت کرنے کا ہے، کام کرنے کا ہے، روزی روٹی کے لیے۔ لیکن چونکہ 2026 چل رہا ہے اور لوگ اتنا بدل گئے ہیں کہ اس نظام سے بھی ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے نہیں کہ خدا کی چیزوں میں انگلی کرنا، نعوذ باللہ، تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے نظام کے برحق کر رہے ہیں۔ وہ نظام کیا ہے کہ اللہ نے رات تو بنائی ہے سونے کے لیے، دن کو بنایا ہے کہ آپ محنت کریں، کام کریں اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کی، لیکن لوگ اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ ہمارے قریب میں ایک گھر ہے، میں دیکھا کرتا تھا ان کے یہاں بارہ، ان کی امی نمازی تھی، ان کے ابا نمازی تھے ماشاءاللہ، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد آج ان کے گھر کا نظام ایسا ہے کہ وہ سارے لوگ دن میں سوتے رہتے، دن میں رات ہر دن میں سوتے رہتے اور رات میں کام کرتے۔ ایک مرتبہ ہم ان کے گھر گئے کسی موقع پر، تو دیکھا کہ سارے لوگ سو رہے ہیں۔ مجھے لگا تھوڑی دیر کے بعد 9:30 بجے میں پہنچا، تب بھی لوگ سو رہے تھے۔ مجھے لگا کہ چلو جو کسی کام میں مشغول ہو گیا، ظہر کے بعد ہو جائے گا، مجھے لگا سو گئے۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد کہا کہ ابھی اٹھ رہے ہیں اور ابھی آپ کو کال کریں گے۔ خیر وہ آدھے گھنٹے بعد اٹھے، جب ہم ان کے پاس گئے تو چائے پی رہے، چائے کے لیے بچ کے 15 یا 16 منٹ، اس ٹائم وہ چائے پی رہے تھے۔ کہنے لگے کیا کریں حافظ جی، رات بھر کیا کریں، رات بھر کام کرنا رہتا ہے جس کی وجہ سے آرام نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے زبان سے بار بار جی الفاظ نکل رہے، چونکہ ہم سب کا ایک نظام ہے، اور جن کے گھروں کا نظام بدلا ہوا ہے وہ ان کے لیے چیزیں نارمل ہیں۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، ابھی ہم لوگ شام کا کھانا ہم لوگ کا 8-9 بجے ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا 8-9 بجے ہوتا ہے، اور شام کا کھانا وہی 2, 2:30, 4 بجے جاتا ہے، ورنہ 3 بجے ہم لوگ ناشتہ پانی ہے کھانا وجہ سے فارغ بجے ہم لوگ وہی 5, 5:30 بجے سو جاتے ہیں۔ وہ اتنی حیرت سے اور اتنی اس سے بتا رہے تھے اپنی باتیں، مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ کتنی مطلب بہادری سے اپنی اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جی کو ہم بتا رہے ہیں اور آپ کی اس بات کو بہت اچھا سمجھیں۔ میں سنتا رہا اور اس کے بعد اس کی چیزوں سے فارغ ہو کر چلا آیا۔
لیکن کہنے کا مقصد ہے میں نے ان سے کہا بھی یہ نظام غلط ہے، اس نظام کو سدھارا جائے اور جو اللہ نے بنایا ہے کہ رات آرام کرنے کی رات ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے، تو ایسے کام کرے فائدہ ہوگا۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے، بغیر بھی مسجد ہے۔ بہرحال یہ کسی کی برائی نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہنے کا مقصد ہو کہ آج کل صرف ایک گھر میں نہیں، پورے ہزاروں گھروں میں ایسا یہ نظام چل رہا ہے اور لوگ اپنی شان سے بتاتے ہیں تو 11 بجے سوتے ہیں، تو 12-1 بجے سوتے ہیں، کیا کریں؟ حالانکہ جب تاریخ اٹھاتے ہیں، کتابیں اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیں اور رات کے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً آپ سو جائیں تاکہ فجر میں بیدار ہو سکیں، تاکہ تہجد میں آپ بیدار ہو سکیں، اپنے اللہ سے مانگیں۔ ہمارا اللہ کیا فرمانا ہے کہ ہماری طرف 1 قدم آؤ گے تو ہم 2 قدم آئیں گے، تم 2 قدم آؤ گے تو ہم 3 قدم آئیں گے، تم چل کر آؤ گے تو ہم دوڑ کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے۔ ہم اور مذہب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ صبح اٹھ جاتے ہیں، بہت جلدی صبح اٹھ کر اپنا نہانا دھونا، اس کے بعد اپنے ایشور کے سامنے پرارتھنا اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ہمارے بھائیوں میں ہم نے دیکھا ہے اکثر وہ بھی لوگ سوتے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں اٹھنا چاہیے اور سب سے پہلے نماز کی پابندی جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اور رات میں عشاء کی نماز پڑھتا ہے، رات میں اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اس طرح سے دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزوں کو بھولے جا رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ وقت کم ہے، آئیے میں آپ کو ایک نظم سنا کر میں رخصت ہوتا ہوں، چونکہ ابھی سب لوگ مشغول ہوں گے اور یہ کوئی ٹائم نہیں تھا لائیو آنے کا، سب لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے فری ہوا تھا کیونکہ مجھے سفر پہ نکلنا تھا، تو مجھے لگتا ہے مجھے آپ سے کچھ بات بھی کر لی جائے، اس کے بعد پھر نکلنا ہے۔ بہت سے لوگ مشغول ہوں گے، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، جو لوگ بعد میں دیکھتے ہیں وہ ویڈیو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہماری ویڈیو کہاں تک پہنچ رہی ہے اور کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، اپنا نام اور اپنا ایڈریس ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ میں چند شعر آپ کے حوالے کر کے میں رخصت ہوتا ہوں، چونکہ ٹائم بھی بالکل کم ہو گیا ہے، نماز پڑھ کے انشاءاللہ اثر کی اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں۔ آئیے اپنی سنانے سے قبل آپ کو 2 شعر سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں ایک مقلہ سنا کر ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے۔ آئیے شعر سناتا ہوں، سماعت حالات حاضرہ اور ہمارا یہ شعر پیش کرتا ہوں، سماعت۔ غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، 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 کسی کا دل دکھانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، کسی کا دل دکھانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ آگے بھی شعر دیکھیں کہ بھلائی کیجیے دنیا
دنیا میں محشر میں بھلا ہوگا بھلائی کیجیے دنیا میں محشر میں بھلا ہوگا بھلائی کیجیے دنیا میں محشر میں بھلا ہوگا بھلائی کیجیے دنیا میں محشر میں بھلا ہوگا مگر ایسا جتانے سے خدا ناراض ہوتا ہے مگر ایسا جتانے سے خدا ناراض ہوتا ہے نیکی کر دریا کنارے ہم نے بہت سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ نیکی کر دریا میں ڈال لیکن آج کل کا چلن بدل چکا ہے لوگ کرتے ہیں نیکی اور واٹس ایپ پہ فیس بک پر ڈالتے ہیں بہرحال میں شیئر پیش کرتا ہوں ان کے حوالے جو لوگ دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں گفٹ کے ذریعے سے اور کسی طریقے سے بھی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے طرح طرح کی امیدیں بھی رکھتے ہیں اور میں اس بات کو یہیں پر روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک صاحب کے یہاں میں گھر گیا اور ان کے یہاں شادی کا موقع تھا اور کسی صاحب نے ان کے یہاں بہت سارا انتظامات کروایا تھا اور وہ شادی میں اس اتنے مشغول تھے کہ جنہوں نے انتظام کروایا تھا ان کے ناشتے پانی کا انتظام نہیں کیا وہ آئے اور لوگوں کی طرح وہ بھی چلے گئے اور وہ اتنا خفا ہو گئے کہ پوچھیے مت بعد میں وہ بہت ہڑکانے لگے ان کو انہوں نے مدد کی ان کو ہڑکانے لگے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو ساری کی ہمیں چائے تک نہیں پوچھا ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل مدد نہ کریں بالکل ہیلپ نہ کریں اگر آپ کے اندر ایسی سوچ ہے بہرحال میں شعر پیش کرتا ہوں شعر کے حوالے سے کہ بھلائی کیجیے دنیا میں محشر میں بھلا ہوگا اگر یقین ہے کہ اس کا اجر اللہ دینے والا ہے تو ضرور کسی طرح کی کوئی فرمائش نہ کریں میں پیش کرتا ہوں اس میں فرمائیں کہ بھلائی کیجیے دنیا میں محشر میں بھلا ہوگا بھلائی کیجیے دنیا میں محشر میں بھلا ہوگا مگر احسان جتانے سے خدا ناراض ہوتا ہے مگر احسان جتانے سے خدا ناراض ہوتا ہے غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے میں پیش کر کے میں رخصت ہوتا ہوں چونکہ اذان کا وقت بالکل ہو چکا ہے اور مجھے سفر پہ بھی نکلنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہی تو اس کلام کو مکمل سنانے کی کوشش کروں گا یہ کلام بہت لمبا ہے اور دو شعر اس کے اور حوالے کرتا ہوں اور پیش کرتا ہوں اسے فرمائیں کہ میرے بھائی میرے بھائی نبی کی نعت پڑھیے برکتیں ہوں گی میرے بھائی نبی کی نعت پڑھیے برکتیں ہوں گی میرے بھائی نبی کی نعت پڑھیے برکتیں ہوں گی تمہارے گانا گانے سے خدا ناراض ہوتا ہے تمہارے گانا گانے
جانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور جہاں محفل سجی ہو بے حیائی کی دیوانوں، جہاں محفل سجی ہو بے حیائی کی دیوانوں، جہاں محفل سجی ہو بے جہاں محفل سجی ہو بے حیائی کی دیوانوں، وہاں پر آنے جانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، وہاں پر آنے جانے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اور آخری شعر کے میں آپ کی دعائیں لیتے ہوئے پیش کرتا ہوں، اگر کچھ ہو سکے تم سے مدد کرتے رہو، اگر کچھ ہو سکے تم سے مدد کرتے رہو، اگر کچھ ہو سکے تم سے مدد کرتے رہو، اگر کچھ ہو سکے تم سے مدد کرتے رہو ان کی، اور یتیموں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، یتیموں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے، غریبوں کو ستانے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انشاءاللہ کسی موقع پر حاضری ہوگی، پھر انشاءاللہ بات ہوگی، اور کافی دیر تک انشاءاللہ رہنے کی کوشش کروں گا، اور بہت سارے اشعار، بہت ساری نظمیں، بہت ساری نعتیں انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے لوگ اس ویڈیو میں پچھلے لائیو میں کہہ رہے تھے کہ حضرت مائک ہونا چاہیے اور مائک سے پڑھیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا۔ مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور سب کو اچھا لگے گا، لیکن اس کے لیے انشاءاللہ انتظام ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو سب کچھ انتظام ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا اور آپ کی دعائیں لینا چاہیے۔ بہرحال انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ کا سپورٹ رہا اور آپ کی حوصلہ افزائی رہی تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہوں گی جو آپ نے مجھے کمنٹ کیا ہے، اپنے میسج کیا ہے، جس طرح سے آپ مجھے سننا چاہتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہرحال ہمارا اسلامی چینل نعت ایاز آفیشیل چینل ہے، اس کو آپ جائیں، لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ہم نے ایک نیا چینل بھی ایجاد کیا ہے، پچھلے ویڈیو میں شاید آپ نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو، اگر دیکھا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، اور نہیں دیکھا ہے تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو شیئر کریں۔ ایک چینل ہے جس کا نام ہے ایاز بلاگر آفیشیل، اس میں ہم نے بلاگوں کی ویڈیو نئی نئی اپڈیٹ روزانہ کی اپڈیٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ بہرحال اسے بھی جا کر آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ سے ڈالیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔